اسلام نے ہمیں کہیں بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بے آسرا نہیں چھوڑا، اور اسلام نے اس بات کو بہت پسند کیا ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کی مدد اور نصرت کریں، ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان کے لیے کل جسد ایک جسم کی طرح ہے نا، کہ جسم کے کسی اعضاء میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، مسلمان جو ہے وہ مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے۔ اگر عمارت کی ایک اینٹ بنیاد نکال دی جائے تو پوری عمارت ڈسٹرب ہو جائے گی، سمجھ رہے، ایک ستون کی طرح۔ تو مسلمانوں کی مدد اور نصرت بہت اہم ایک ٹاپک ہے، اور اس کو ہم سمجھیں۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ خود غرضی والا دور ہے، مطلب پرستی والا دور ہے، یعنی لوگ میں، میرا، مجھے، بس اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں نا، کہ اگر میں دے دوں گی تو میرے پاس کیا بچے گا، میں کر دوں گی تو میرا کیا بنے گا، سامنے والے نے میرے ساتھ نہیں کیا تو میں کیسے کسی کی مدد کروں۔ تو ہمارا معاملہ اس طرح سے ہونے لگا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا ہے جو لوگوں کی ضرورتوں کی طرف بڑی تیزی سے لپکتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں، کیا فرمایا، اللہ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا جو لوگوں کی ضرورتوں کی طرف بڑی تیزی سے لپکتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کی، یعنی ایسے انسان بھی اللہ نے کچھ پیدا کیے ہیں جو لوگوں کی ضرورتوں کی طرف تیزی سے لپکتے ہیں، یعنی ان کو پورا کرتے ہیں، ان کا احساس رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے ایسے لوگ۔ اور پھر کیا کہا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بھی مخلوق ہے، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے۔ عیال یعنی، اب دیکھو ہم عیال کسے کہتے ہیں، جو ہمارے گھر کا ہوتا ہے نا، خاندان کا، ہمارے گھر کا، ہمارے کنبے کا، قبیلے کا، ہم کہتے ہیں میرے اہل و عیال ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، میرے اہل و عیال۔ پڑوسی کو اہل و عیال نہیں کہیں گے، کس کو، بچے ہیں، ہے نا، ماں باپ ہیں، وہ اپنے بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، یہ میرے اہل و عیال ہیں، سمجھے۔ تو اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو کہا یہ میری عیال ہے، یعنی اس طرح سے کہہ کے اللہ نے ہمیں اپنائیت دکھائی کہ تم میرے اپنے ہو، جیسے ہمیں ہمارے اپنے کیسے لگے ایسے۔ تو اللہ نے کہا کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں، اور اللہ پاک کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے، وہ شخص ہے جو اس کی عیال کے لیے نفع بخش ثابت ہو، نفع بخش ہو، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب۔ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، ہاں، ایک ماں کا جو بچہ ہوتا ہے، دو بچے ہیں ایک ماں کے، ہاں، ایک بچہ جو ہے وہ اپنے بھائی کا بڑا خیال رکھتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھتا ہے، ان کے سکھ دکھ میں کام آتا ہے، اپنی اماں کی ضرورتوں کو بھی پوری کرتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات، اپنی اماں کی بھی ہیلپ کرتا ہے، اور اپنے بھائی کو نبھاتا ہے، معاف کرتا ہے، اور اس کے لیے اپنی پوری کوشش کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ تو ماں کو کون سا بچہ زیادہ محبوب ہوگا، وہی بچہ نا جو سارے بھائی بہنوں کو لے کے چلتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ان کے کھانے پینے کا، ان کی ضرورتوں کا، ان کو معاف کرتا ہے، ان کو نظر انداز کرتا ہے۔ ایک ماں تو یہی چاہتی ہے نا اپنے بچوں سے، ہاں، کہ سب مل جل کر رہیں۔ ایک ماں کیا چاہتی ہے اپنے بچوں سے، میرے سارے بچے مل جل کر رہیں، جھگڑا لڑائی نہ کریں، سب ایک مٹھی بن کر رہیں۔ تو اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اللہ کے نزدیک اس کی عیال کے ساتھ زیادہ نفع بخش ہو، اس کی عیال کی زیادہ ہیلپ کرنے والا ہو، نفع دینے والا ہو، سمجھ رہے۔ اسی لیے اہل اللہ کو دیکھیں، اللہ والوں کا معاملہ کیسا ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، انسان تو دور کی بات، وہ لوگ جانوروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک سے پیش آتے تھے۔ حضرت کبیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے گزرے اپنے زمانے کے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بیٹھ کر کتابت کر رہے تھے، لکھ رہے تھے حدیث، اتنے میں ان کے کرتے پہ، ان کے جبے پر ایک بلی آئی اور سو گئی، بلی آ کر سو گئی۔ تو انہوں نے اذان کی آواز اب کان میں آئی، یہ جانا ہے نماز پڑھنے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، تو اپنی گھر والی کو آواز دیا، کینچی منگائی اور اپنے جبے کو ایسے کاٹا، اپنے جبے کو کاٹا اور چلے گئے۔
کہ بلی اٹھ نہ جائے. دیکھو بلی کی کون ہے؟ جانور ہے، جانور ہے. اگر ہمارے گھر کے اندر بلی آ جائے اور سو جائے تو ہم سونے دیں گے؟ ہم تو ڈر کے مارے بلی بھگاؤ جلدی کرو جلدی کرو، ہے نا. تو انہوں نے ان کے کرتے پہ بلی بیٹھی ہے، انہوں نے بلی کو اٹھایا نہیں. اتنی وہ اللہ والوں کا تو معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا کھانے کے بعد جو ذرات بچتے ہیں اس ذرات کو ہم کیسا ہوتا ہے جھاڑ دیتے ہیں نا، ڈسٹ بین میں جھاڑ دیا ہے نا. تو وہ اس ذرات کو ایسے چنتے ہیں اور چن کر کسی سوراخ میں ایسا ڈالتے تھے کہ چینٹی اس کو کھا لے، دانے کے اس ذرات کو چینٹی اس کو کھا لے. اتنا اہل و عیال اللہ کی عیال اللہ کی مخلوق کی اتنا زیادہ فکر. کیوں وہ نہیں ہم نے بار بار پڑھتے ہیں، کتنا مشہور وہ حدیث اور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں وہ جو عورت تھی زانیہ عورت، ہاں ہم کیسے دیکھیں زانی عورت کو؟ کس نگاہ سے دیکھیں کہ بھئی یہ کیریکٹر لیس ہے، اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، ہے نا. لیکن اللہ کے نزدیک لوگوں کی ہمدردی، رحم دلی، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. ہیلپ کرنا. ایک کتا پیاس سے زبان باہر نکال رہا تھا، اس نے کیا کیا؟ اپنا جو موزہ جو ہے وہ اندر ڈالا اور اس میں سے پانی نکالا اور اس کو پلایا. سمجھ رہے؟ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، حالانکہ زانیہ عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی خطاؤں کو معاف کیا اور جنت میں اس کو دی. صرف یہ عمل، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا، اس کی مدد اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنی پسند. تو پھر اگر ہم مسلمانوں کا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان والوں کا، اپنے اڑوس پڑوس کا، جو بھی ہم سے مدد مانگے ہم اس کی مدد کریں. اور اگر مدد کے لیے ہمارے پاس کوئی مال دولت نہیں ہے، اب ہم کیسی مدد کریں؟ تو ہم اللہ کے سامنے رو لیں، اس کا نام لے کے کہ اللہ میں نہیں کر پا رہی ہوں مدد، اور وہ بڑی آس اور امید سے میرے سامنے آئی تھی اور اپنی حاجت کو مانگ رہی تھی کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے اور میں اس کو نہ دے سکی. اللہ یا اللہ آپ اس کی حاجت روائی کیجیے. اللہ نہیں. وہ صحابی، جب آپ سوچیں کہ جب اعلان جنگ ہوا کہ جس کے پاس جو ہے وہ جمع کرو، کیونکہ جنگ پہ جانا ہوتا تھا، اتنے سارے لوگ، ہزاروں کا قافلہ ہوتا تھا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام. جنگ کتنے دن کی نہیں معلوم، مہینہ لگے، 2 مہینہ لگے، 4 مہینہ لگے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے. ہاں تو ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ رو رہے تھے اپنے گھر میں اور روتے ہوئے کہا کہ یا اللہ میں درود ابراہیم غالباً انہوں نے پڑھا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، اور کہا اللہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، یا اللہ یہ پہنچا دیجیے اور لشکر والوں کی مدد فرمائیے. اللہ کے نبی نے، اور ایک نے تو ایک مٹھی خالی کھجور لایا کہ میرے پاس کچھ نہیں، بس ایک کھجور ہے، ایک مٹھی کھجور یا ایک کھجور. اللہ کو وہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قبول کر لی. تو اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس نہیں ہے، ہم مدد نہیں کر پا رہے، تو دعا تو ہے ہمارے پاس. ہم پیسہ نہیں دے پا رہے تو ہم پیسے کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے اس کی مدد کریں. نام لے خاص، 2 رکعت نماز پڑھے خاص اس کے لیے، یا اللہ میں نہیں کر پا رہی ہوں، آپ عافیت کے ساتھ اس کی حاجت روائی پوری کر دیجیے، اس کی مدد فرمائیے. تو اللہ رب العزت کو وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے. اب کتنی خوبصورت یہ بات ہے. ہم نے تو حدیث سرسر پڑھ لی، سن لی، لیکن یہ جملہ جو ہے نا، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک محبوب. ہاں اگر ہم جو ہے کچھ لوگوں کے نزدیک محبوب ہو گئے تو ہمیں کتنی خوشی. پورا خاندان میری عزت کرتا ہے، پورا خاندان میری عزت کرتا ہے، مجھے مانتا ہے، تو ہم کتنا خوش ہو جائیں. سب مجھے محبوب رکھتے ہیں، میرے گھر والے تو مجھے ہاتھوں پہ رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی انسان کو فرسٹ ڈویژن میں وہ پاس ہو جائے، ہاں اپنے مہاراشٹر لیول پر، یا یوں کہہ لے کہ ہندوستان لیول پر وہ فرسٹ پوزیشن آ جائے، ہاں کسی چیز میں کامیاب ہو جائے اور لوگ اس کی عزت کریں، اس کو سرائے کہ اس نے اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے، تو ہمیں کتنی خوشی ہو کہ سارے لوگ مجھے عزت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور سارے لوگوں کی مبارکباد میرے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آ رہی ہے. مبارک ہو. وہ شخص کتنا خوش ہو. ہاں اب آپ سوچو، صرف ایک ہندوستان میں فتح حاصل کی تو ہندوستان خوشیاں منا رہا ہے، ہاں لیکن پوری عالم اور دنیا کو وجود دینے والا رب خالق اگر خوش ہو جائے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر میں کسی بندے سے خوش ہوتا ہوں نا، محبت کرتا ہوں نا، تو پورے مخلوق میں اس کی محبت کو پھیلا دیتا ہوں. سمجھ رہے؟ تو اللہ کے نزدیک محبوب کون محبوب؟
جو لوگوں کی حاجت روائی کو پوری کرے، جو اللہ کے عیال کے لیے نفع بخش ہو. کتنی بڑی بات اللہ نے یہ جملہ جو بولا ہے عیال، اللہ کے نبی نے جو حدیث ایکسپلین کی ہے عیال بول کر ہمیں سمجھائی ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کو اپنی مخلوق کی کتنی فکر ہے. آپ سوچو کتنی فکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ نے نبوت کیوں دی؟ کیا وجہ سے نبوت دی؟ ایک بکری کے بچے پر رحم آ گیا. ہاں، کسی نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کو اللہ نے نبوت دی، کیا وجہ، کیوں؟ تو کہا کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا. بکریاں چراتے ہوئے ایک بکری کا بچہ کتنا نٹکھٹ ہوتا ہے، کیسے کودتا پدکتا ہے. ہاں، تو کہا کہ وہ بھاگنے لگا اور میں اس کے پیچھے بھاگنے لگا. وہ کانٹے دار جھاڑیوں میں چلا گیا اور چیخنے لگا اور مطلب چلانے لگا، پھنس گیا، کانٹے چھپ گئے اس کو. میں جیسی میں نے اس کی آواز سنی، میں اندر گیا. میں نے یہ پرواہ نہ کی کہ مجھے کانٹے چبھ رہے ہیں. میں نے اس کو نکالا، باہر کیا اور اس کے اوپر سے خون آ رہا تھا، اس کو زخم لگ گیا تھا. میں نے حالانکہ مجھے بھی زخم آیا ہے، مجھے بھی چوٹ آئی ہے، میں نے اپنی چوٹوں کی پرواہ نہ کی. اس کی چوٹوں کی پرواہ کرتے ہوئے اس کے کانٹے نکالے، اس کی مرہم پٹی کی اور میں نے اس سے کہا کہ دیکھ تجھے لگ گئی نا، کیوں اتنا شرارت کرتی ہے تو اللہ کو میری ادا بڑی پسند آئی اور اللہ نے مجھے نبوت دی. تو اللہ کو ایک مخلوق، ایک بکری کے بچے پر ہے نا اپنی فکر نہیں کی اور اس بکری کے بچے کو مارا نہیں کہ تیری وجہ سے مجھے کانٹے لگ گئے اور یہ ہو گیا اور لعنت ملامت نہیں کی، بلکہ اسی کی فکر کر رہے ہیں. تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کیا کیا، نبوت دی کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے مدد اور نصرت. تو پھر انسانوں کی مدد اور نصرت، کوئی انسان کتنی بے بسی میں ہمارے پاس آتا ہے کہ بھئی میں بہت پریشان ہوں، ہے نا، کہیں لائٹ بل بھرنے کے پیسے نہیں ہیں، کہیں گھر کے بل بھرنے کے پیسے نہیں ہیں، کہیں سب کچھ ہے لیکن دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو انسان ایک مجبوری میں آتا ہے، بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو مجبوری میں ہمارے پاس آیا ہے. حتیٰ کہ پڑوس میں سے اگر کوئی آئے کہ پیاز نہیں ہے، ایک پیاز دے دو نا، تو اب ہم کہ ان کا تو روز کا ہو گیا. حالانکہ ہماری ایک پیاز دینے سے یا ایک ٹماٹر دینے سے ہمارے مال میں کمی آ جائے گی؟ ہاں نہیں، کمی نہیں آئے گی. بھلے وہ روز اس کی عادت ہے مانگنے کی کچھ نہ کچھ، کسی دن وہ ٹماٹر مانگتی، کسی دن وہ مرچی مانگتی، کسی دن پیاز مانگتی، کسی دن کہتی بھئی 2 آلو دے دو. سمجھ رہے؟ تو ہم نے اس کو دے دیا، تو دینے سے ہمارے اس میں کمی نہیں آئی. کمی آئی نہیں آئی، بلکہ برکت اللہ دیں گے. اور کیا؟ اور یہ کہ پتہ نہیں وہ مجبور ہے، اس وقت کوئی جانے والا نہیں ہے، اور ہم نے کہا کہ نہیں ہے، حالانکہ اس دن اس کو زیادہ ضرورت تھی. 2-3 دن مانگا، چوتھے دن ہم نے کہا نہیں ہے، اور اس دن اس کو بہت ضرورت تھی اور ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں دیتے. بار بار کی عادت ہو گئی یہ سب نا، ایک بار سمجھ میں آنا چاہیے. تو پھر کیا ہوا، اب اس کے گھر میں کھانا بنانے میں دیر ہو گئی یا اس کو بہت پریشانی ہوئی. سمجھ رہے؟ تو ہم اس کی پریشانی کا باعث بنے. ہمارے پاس تھا، ہم نے دیا نہیں. تو مدد کرنا، لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے نزدیک ہم محبوب بندے بننے کی کوشش کریں. پھر وہ چھوٹی چیز ہو یا کوئی ہمارے سامنے آیا ہے. اب ہمارے پاس مال اتنا نہیں ہے، ہمارے شوہر ہمیں دیتے نہیں ہے اتنا مال. ایسا بھی ہوتا ہے نا بعض لوگوں کے پاس کہ ہمارے شوہر ہمیں خرچے کا ہی پیسہ دیتے ہیں، اب اتنا پیسہ نہیں ہے. اب ہم اپنے شوہر سے کہیں کہ بھی پڑوسی ہم سے قرض مانگ رہی ہے، اب ہمارے شوہر کو ان پر اعتماد بھروسہ نہیں ہے، یا ہمارے شوہر کے پاس خود اتنا نہیں ہے کہ وہ قرض دے سکے سامنے والے کو. سمجھ رہے؟ یا مدد کر سکے سامنے والے کی. تو اب ہم نے کیا کیا، اس سے معذرت تو کر لی کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گی، مجھے معاف کرنا، میرے پاس اس وقت مال نہیں ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں. لیکن اس کے بعد اس کے پیٹھ پیچھے خاص وضو بنا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کا نام لے کے دعا کرے کہ اللہ آج میرے دروازے پر ایک بہن مجھ سے سوال کی، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، یا اللہ آپ اس کو بھی حلال طیب روزی عطا فرمائیے اور مجھے بھی حلال طیب مال عطا فرمائیے تاکہ میں آپ کے بندوں کی مدد کر سکوں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح سے ہم اللہ سے طلب کرتے رہیں. تو مسلمانوں کی مدد اور نصرت بہت اہم ہے، پھر وہ مال سے ہو یا پھر طاقت سے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پڑوس میں کوئی عورت رہتی ہے، اب وہ بیمار ہو گئی ہے یا اس کا بچہ بیمار ہو گیا ہے، اب وہ ہاسپٹل، وہ کہہ رہی ہے کہ میں جا رہی ہوں ہاسپٹل، ذرا میرے گھر کا خیال رکھنا. ہوتا ہے نا تالا بند کر کے جا رہے ہیں، ذرا خیال رکھنا. اور وہ چلی گئی. اب ہاسپٹل سے وہ دور بمبئی کہیں گئی ہے، اب ہم نے تھوڑا سا سالن زیادہ بنا لیا،
4 روٹی زیادہ بنا لی کہ بہن تم پتہ نہیں کب آتی کب نہیں آتی، تو یہ تمہارے کھانے کے لیے ہم نے پہنچا دیا، تو سوچو اس کا دل کتنا خوش، مدد اور نصرت ہوئی نا. اسی طرح سے کسی کا شوہر جو ہے وہ باہر کام پر گیا ہوا ہے، عورت گھر میں اکیلی رہتی ہے، سمجھ رہے، اب وہ بیمار ہے، اس کو ہاسپٹل لے جانے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم نے کہا اپنے شوہر سے، اپنی ابا سے، امی سے اجازت لے کر ہم خود چلے گئے اس کے ساتھ دکھانے. بھلے پیسہ اس کا خرچ ہوا لیکن لے جانے والا کوئی نہیں تھا، تو ہم نے اس کی مدد کر دی. تو اس طرح سے ہم مسلمانوں کی مدد اور نصرت میں لگے رہے.